جو کسی دوسرے کو نہیں دی ہوتی، وہ اپنی اس خوبی کو خدمت دین کے لیے استعمال کرتا ہے، اس اجتماعی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ ماڈرن سائنس میں بزنس مینجمنٹ کو پڑھیں، آپ آرگنائزیشنل مینجمنٹ کو پڑھیں، آپ جس بھی فیلڈ کی، اس فیلڈ کے جو بھی سائنس کو پڑھیں، تو وہاں بھی آپ کو یہی بات نظر آئے گی کہ کلیکٹیوٹی کی، اجتماعیت کی خوبی کیا ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سی خوبیوں والے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک ٹیم بنتے ہیں، اور وہ جب ایک ٹیم بنتے ہیں وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جیسا کام ذاتی طور پر وہ سارے مل کے قیامت تک نہ کر سکتے۔ یہ اجتماعیت کی خوبی ہوتی ہے، یہ تحریک کی خوبی ہوتی ہے۔ لہذا ہر کسی کو اللہ نے وہ خوبی دی ہوئی ہے، ہر کسی کی اس میں اسپیشلٹی ہے، اور جس کی اس میں اسپیشلٹی ہے اس کی کسی دوسرے میں اسپیشلٹی نہیں ہے۔ تو اب سریا زیادہ لگانے میں اور مضبوط تعمیر بنانے میں اور آئندہ 50 سال تک کی پلاننگ ذہن میں رکھنے میں کہ اس کی ایکسٹینشن ہو 10 منزلے میں ہو، تو اس میں خواجہ صاحب کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور پھر محمود بھائی جو ہیں کم خرچے میں اتنی بڑی تعمیر کو قائم کر دینے میں ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ رحمانیہ مسجد کو جگہ کی کمی تھی تو وہاں اس چیز کی ضرورت تھی کہ وہاں تعمیر وہ بندہ کرے کہ جو آئندہ 20 30 40 سالوں تک اس کی ایکسٹینشن آسمان کی طرف ہونی ہے، اس کا خیال رکھ سکے۔ اور یہاں پر ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو کم خرچے میں اس بلڈنگ کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ محمود توفیق صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے، جامعۃ المنہاج رحمانیہ مسجد کی ذمہ داری اللہ نے خواجہ شیخ صاحب کو دی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ تو کام میں ہر کسی کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں ایسا ماسٹر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ کام ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ میں نے پہلا وزٹ کیا الحمدللہ، اور میں کر رہا تھا کہ وہاں بچے پیسے دے کر پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن فیس دے کر پڑھ رہے ہیں، اور ابھی تحفظ القرآن شروع ہوئی ہے، وہاں انگلش لینگویج کا اہتمام ہے، عربک لینگویج کا اہتمام ہے، اور خواجہ صاحب نے تو ماشاءاللہ وہاں جو بورڈ بھی لگے ہوئے وہ بھی عربی میں لگائے ہوئے ہیں، اس کو باقاعدہ ایک جامعہ کی انہوں نے رنگت دے دی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد جب میں آگے آج شروع ہو گیا ناظم آباد میں، ہمارے مفتی مکرم صاحب یا میں فاروق قرآن جو وہاں پر اس کا انہوں نے آغاز کیا، وہاں بھی مجھے ان کا اگرچہ بلڈنگ ابھی بن رہی ہے، ایک نئی جگہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، مگر وہاں بھی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ اسی طرح آئی کام اور شریعہ کی کلاسز شروع ہو چکی ہیں، لائبریری موجود ہے، مفتی صاحب کا ویژن ہے، کمٹمنٹ ہے، محبت ہے تحریر کے ساتھ۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، قریشی صاحب، خواجہ صاحب، بٹ صاحب جو وہاں مجھے ملے، ان کی وہاں پر کنٹریبیوشن ہے، وہاں بھی ایک مرکز قائم ہو رہا ہے، اور وہاں بھی خواجہ صاحب کے فیض کی جھلک نظر آئی ہے۔ خواجہ صاحب نے تو صرف تختیاں بنوائی ہیں عربی کی، تو انہوں نے مجھے پراسپیکٹس دیا، تو اس پراسپیکٹس میں قائد محترم کا پیغام بھی عربی میں ہے، اور مفتی صاحب کا، مکرم صاحب کا اپنا پیغام بھی عربی میں ہے، تو بتا دیا کہ ایک جامعہ ہے جس کے پیغامات بھی عربی میں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک اسلامی جامعہ کی خوبی انہوں نے وہاں پر رکھی۔ پھر ابھی میں یہاں پر حاضر ہوا تو یہاں تو ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پر مجھے بچے دکھائے گئے، جامعہ رحمانیہ کی بلڈنگ کو میں نے دیکھا، وہاں پر پراسپیکٹس دیکھے ایک بڑی جامعہ کے، اور یہاں پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ مفتی ارشاد سیدھی صاحب نے اپنی پروڈکٹ پیش کر دی اور اس پروڈکٹ کا نمونہ پیش کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے بابر چودھری صاحب نے پتہ نہیں کسی مفکر کا تو جملہ بیان کیا تھا، کس کا تھا وہ؟ کوئی انگریز رائٹر ہے۔ اب انگریز رائٹر نے جو بات کرنی ہے اس نے ظاہر ہے بڑی اچھی بات کی ہے، اس نے اپنے خیال میں بات کی، تو یہ بات کی کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ہزاروں فالوور پیدا کرتا ہے، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سینکڑوں لیڈر پیدا کرتا ہے۔ اور اس کو علم نہیں تھا، اس کے تحجر میں شیخ الاسلام کو دیکھا نہیں تھا، سوچا نہیں تھا، اس کے فکر اور نظریے میں شیخ الاسلام کی ذات آ نہیں کی سکتی۔ اگر وہ آج ہوتا اور شیخ الاسلام کو دیکھتا تو وہ یہ کہتا کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو لاکھوں فالوور پیدا کرتا ہے، اور لیڈر وہ بھی نہیں ہوتا جو ہزاروں لیڈر پیدا کرتا ہے، بلکہ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو ملین آف فالوور بھی پیدا کرتا ہے اور ہزاروں لیڈر بھی پیدا کرتا ہے۔ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام
اسلام کے الحمدللہ دنیا میں ملین کا فالوورز ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں فالوورز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لیڈر ہیں، اور وہ لیڈر ایسے ہیں کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ اور لیڈر پیدا کرنے والے ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب کے یہاں سال اول سال دوم کے طلباء نے جو گفتگو یہاں کی اور جس اعتماد کے ساتھ کی، جس کلیئرٹی کے ساتھ کی، جس خوبصورتی کے ساتھ کی، ان کا انداز تکلم جتنا اچھا تھا، ان کے الفاظ کی ادائیگی جتنی خوبصورت تھی، گفتگو میں جو نظم و رنگ تھا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ ساری جامعات کے سال آخر کے طلباء بھی اس انداز میں گفتگو نہ کر سکتے ہو جس انداز میں گفتگو آپ نے یہاں سال اول اور دوم کے اسٹوڈنٹ سے سنی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی حضور شیخ الاسلام کی کرامت ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ مفتی صاحب کی یہاں پر کاوشیں ہیں، محنت ہے، اور جامعہ منہاج القرآن شاہ لطیف جو ان کی انتظامیہ کی جو خلوص ہے، جو ان کی محبت ہے، جو ان کی محنتیں ہیں، جو ان کی جدوجہد ہے، اس کا ثمر ہے۔ میں نے یہاں جو مفتی صاحب نے جو اپنا خاکہ پیش کیا، اپنا پلان پیش کیا، وہ بھی سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج ایجوکیشن کونسل شاہ لطیف ٹاؤن کو کہ انہوں نے انتہائی جدید انداز میں، انتہائی مؤثر انداز میں اور انتہائی بھرپور انداز میں اس جامعہ کی نہ صرف تعلیمی اور اکیڈمک معاملات کی پلاننگ کی ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تشہیر کے لیے بھی انہوں نے انتہائی جدید پیمانوں پر الحمدللہ تعالیٰ پلاننگ کی ہے، منصوبہ تیار کیا ہے۔ اور یہ اگر میں کہوں تو یہ بھی بے جانا ہوگا، غلط نہ ہوگا کہ جو پورا منصوبہ انہوں نے جامعہ کی تشہیر کا اور اسٹوڈنٹس کو یہاں لے کر آنے کا پیش کیا اور جس پر انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا، اس کی بھی مثال مجھے پورے پاکستان میں کہیں وہ نظر نہیں آتی، اس پر بھی میں یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک کام میں بہرا نہیں پیچھے رہ گئے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اور اس کام میں خواجہ صاحب سبقت لے گئے، اور خواجہ صاحب بہت سارے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں اور اس میں بھی وہ سبقت لے گئے، اور رات کو میں نے ذکر کیا ڈویژن کی میٹنگ میں بھی میں نے ذکر کیا، بات تو کسی اور تناظر میں ہو رہی تھی، مگر میں نے یہ کہا کہ فوٹو ٹیکنالوجی بھی ایک ٹیکنالوجی ہے، سائنس میں تو اور ہوتی ہے مگر منہاج القرآن میں بھی ایک فوٹو ٹیکنالوجی ہے، اور اس فوٹو ٹیکنالوجی کا جو استعمال خواجہ صاحب کرتے ہیں پوری دنیا میں تحریک منہاج القرآن کا کوئی لیڈر اور رہنما یہاں تک میرے سماج مرکزی ناظم اعلیٰ وزیر تحریک نہیں کرتا۔ اب آپ شاید سوچتے ہو کہ فوٹو ٹیکنالوجی سے مراد جو اخبارات میں تصاویر آتی ہیں وہ تو ہے ہی، مگر خواجہ صاحب نے جو فوٹو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا وہ جامعہ المنہاج کی پبلسٹی کے لیے کیا، اس کی تشہیر کے لیے کیا، اور حضور شیخ الاسلام کی تصاویر کے ساتھ جامعہ کے پوسٹر اور جامعہ کے فلیکس اور بینر لگائے، اور الحمدللہ کیوں کہ انہیں اعتماد ہے، کیوں انہیں یقین ہے، کیوں کہ انہیں علم ہے کہ الحمدللہ جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قائد کو دیا ہے اور ان کی ایک تصویر سے لوگوں کا جو اعتماد کسی تعلیمی ادارے میں قائم ہوگا وہ ہزار تقریروں اور لاکھوں صفحات کے لٹریچر سے نہیں ہوگا جو صرف قائد محترم کی تصویر دیکھ کر لوگ اعتماد کریں گے کسی تعلیمی ادارے میں۔ اس فوٹو ٹیکنالوجی کا یہ استعمال کیا ہے، اور اس طرح فلیکس کے اوپر کسی تعلیمی ادارے کی تشہیر کے لیے میں نے قائد محترم کی تصویر کا استعمال نہیں دیکھا۔ اس بدعت حسنہ کے پانی کی تحریک منہاج القرآن میں علاج خواجہ ڈاکٹر محمد اشرف صاحب وہ چلیے ہمارے بعد ہے، اور الحمدللہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی یہاں پر کہ مفتی صاحب نے اور جامعہ منہاج القرآن کی انتظامیہ نے بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس ٹیکنالوجی کی بڑی برکات آپ کو ملیں گی، اور اس کے ذریعے لوگوں کا اعتماد پیدا ہوگا۔ ہزار باتیں ایک طرف، قائد محترم کا چہرہ ایک طرف، ہزار تقریریں ایک طرف، قائد محترم کی ذات ایک طرف، ہزار کتابیں ایک طرف، قائد محترم کا نام ایک طرف، انشاءاللہ اس سے لوگوں کا اعتماد پیدا ہوگا۔ لیکن میں نے کل جامعہ رحمانیہ میں بھی یہ بات کی، یہاں بھی یہ بات کروں گا کہ یہ اعتماد کے ذریعے لوگ تو آ جائیں گے، مگر ہم اگر بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں، جو تربیت دے رہے ہیں، اس کی کوالٹی پر ہم نے کمپرومائز کر دیا تو یاد رکھیں کہ تعلیمی ادارے بلڈنگوں سے نہیں بنتے۔ محمود صاحب تعلیمی ادارے
بلڈنگوں سے نہیں بنتے. بلڈنگیں تعلیمی ادارے نہیں کہلاتی. تعلیمی ادارے بنتے ہیں اساتذہ سے اور تعلیمی ادارے بنتے ہیں طالب علموں سے. اچھے اساتذہ، کوالٹی آف ایجوکیشن اور اچھی پروڈکشن اسٹوڈنٹ کی صورت میں اس سے تعلیمی ادارے بنتے ہیں. بلڈنگیں تو ان تعلیمی اداروں کو ٹھہرانے کی اور ان کے انتظام کے لیے ہوتی ہے. لہٰذا اگر خواجہ صاحب نے 3 کروڑ روپے خرچ کر کے جامعہ المنہاج بنائی، محمود بھائی نے 1 کروڑ 1.25 کروڑ خرچ کر کے یہ جامعہ منہاج القرآن بنائی، تو یہ جامعہ کامیاب نہیں ہوگی. ابھی میں ایک جگہ بات کر رہا تھا صبح، میرا خیال ہے نازم آباد سے میں نے یہ بات کی، اور وہ بات میں یہاں بھی ریپیٹ کروں گا. وہ یہ کہ یاد رکھیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں اداروں کو قائم نہیں رکھ سکتی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یورپ جانے کا موقع ملا ہوگا. میں بھی یورپ کے بہت سارے ملکوں میں گیا، اور یقین کریں کہ وہاں پر جو چرچ بنے ہوئے ہیں، رومن کیتھولک چرچ جو گزشتہ 400 500 600 700 سالوں میں جو بنے ہیں، ان کی تعمیر جو آج سے کوئی 1000 سال پہلے بنا ہے، جو 800 سال پہلے بنا ہے، جو 1200 سال پہلے بنا ہے، ان کو دیکھ کر بندہ ایک دفعہ ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی تعمیرات انہوں نے کی ہیں، اتنے خوبصورت چرچ بنائے ہیں، اور اتنے مضبوط چرچ بنائے ہیں، اور اتنے اونچے چرچ بنائے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ آج سے 400 سال پہلے 500 سال قبل یہ چرچ بنانے والے لوگوں نے کتنا پیسہ لگایا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی، اور کتنی مضبوط بلڈنگ بنائی ہے. لیکن وہ یہ سمجھے کہ چرچ بڑے بڑے بنا کر وہ اپنے مذہب کو محفوظ کر لیں گے، لیکن بڑے بڑے چرچ ان کے مذہب کو محفوظ نہیں کر سکے. آج تو بڑے بڑے چرچ وزٹنگ پلیس ہے، لوگ ٹکٹ لے کر ان کو دیکھنے جاتے ہیں، باہر کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ان کو دیکھ کر اس عمارت کے شاہکار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مگر ان چرچوں کے اندر عیسائی مذہب کے تعلیمات کے مطابق عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہا. تو عبادت کرنے والا باقی نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ چرچ اگر بنائے جائیں اور چرچوں کو آباد کرنے کے لیے اگر پادری نہ بنائے جائیں، اور وہ پادری دین کی تعلیم صحیح معنوں میں نہیں ہے کہ جو ان کا دین ہے میسج ہو، اور لوگ دین کو چھوڑ جائیں گے، تو پھر چرچ جو ہے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کے دین اور مذہب کی. زیادہ یاد رکھیں کہ بلڈنگیں بنانے سے تعلیمی ادارے قائم نہیں ہوں گے. تعلیمی اداروں کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ٹیچر کے اوپر، فیکلٹی کے اوپر، اسٹوڈنٹس کے اوپر. یہ نہ ہو کہ آپ 35 کروڑ کی بلڈنگ بنا لیں، 3 کروڑ کی بلڈنگ بنا لیں، اور ایک ٹیچر آپ کو ملا ہے، وہ آپ 12,000 سیلری پہ ہاتھوں سے رکھا ہے، اور کل اسے 14,000 سیلری ملے، تو آپ اس کی سیلری میں 1,500 کا اضافہ نہ کریں، اور ایک ٹیچر سے آپ محروم ہو جائیں. ایک اچھے ٹیچر، ایک اچھے مدرس، ایک اچھے عالم، ایک اچھے حافظ اور قاری جو آپ کے تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہوں، اس کا لیول بدل کوئی اور نہیں ہو سکتا، کوئی 1,000-2,000 روپے نہیں ہو سکتے. لہٰذا اس چیز پہ بھی اسی توجہ کریں کہ پہلے مرحلے میں آپ کے تعلیمی ادارے اچھی فیکلٹی، اچھے ٹیچر کے ساتھ کامیاب ہوں گے. دوسرے مرحلے میں اچھے طالب علموں کی پروڈکشن اور ان کی تربیت کے ساتھ مضبوط کریں گے. لہٰذا اس چیز کو بھی اس میں شامل رکھیں. یہی فروغ علم و شعور کی تحریک ہے جو شیخ الاسلام نے قائم کی ہے، اور جس کو شیخ الاسلام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو تعلیمی ادارے ہمارے الحمدللہ تعالیٰ یہاں قائم ہو چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے علماء، فضلاء حضور شیخ الاسلام کا پیغام پورے کے پورے سندھ میں اور پورے کے پورے کراچی میں لے کر اس طرح پھیل جائیں گے کہ جس طرح آپ جائیں گے، جس طرف آپ جائیں گے، جس محلے میں آپ جائیں گے، انشاءاللہ وہاں آپ کو شیخ الاسلام کا پیغام نظر آئے گا اور شیخ الاسلام کا شاگرد نظر آئے گا انشاءاللہ. آخر کی بات عرض کروں گا اسی حوالے سے، وہ یہ کہ یہ کام جو تعلیم کا کام ہے، یہ بڑا صبر آزما کام ہے، بڑا تحمل چاہتا ہے، یہ بڑا پیشنس کا متقاضی ہے، اور یہ راتوں رات اس سے نتیجے پیدا نہیں ہوتے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سالوں محنت کرنی پڑتی ہے، دہائیوں محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے نتائج نکلتے ہیں. تو لہذا یہ جو آپ نے کام کیا ہے،
اس سے شارٹ ٹرم رزلٹ لینے کی کوشش نہ کرے، نظر ہمیشہ اپنی آگے منزل تک رکھے۔